طریقہ ہے پھر تو خریدنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس مال کو لینا، آگے نفع اٹھانا، یہ سب حرام ہوگا، اور جہاں شک ہو وہاں بچنا چاہیے۔ حضور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے مال ادھار خریدا ہے اور وہ چوری کا نہیں ہے اور وہ چاہے کتنے ہی سستے داموں بیچ رہا ہے تو اس پہ کوئی حرام کا حکم نہیں لگے گا اس کے مال کو خریدنے میں؟ نہیں، دو باتیں عرض کی میں نے، ایک تو یہ کہ جو آپ نے خرید لیا جی، اس خریدنے وہ مل کے خبیث نہیں کہلائے گا، یعنی وہ پاک مال ہی ہے، اس پر آپ نفع اٹھائیں گے، اس کے ذریعے کاروبار کریں گے، اس کو خرچ کریں گے، تو وہ یہ سارے تصرفات حرام نہیں کہلائیں گے۔ لیکن جب آپ کو یقین ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے تو پھر آپ کا فعل جو ہے وہ معاملت میں شامل ہوگا، یہی مطلب اس کی پھر اعانت ہوگی، اس کی اعانت تو ہوگی، بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی، اس طرح کرتا رہے گا لوگوں کے مال۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ یقینی طور پہ چیٹر آدمی ہے تو پھر جہاں گناہ کے اعانت کا معاملہ ہے وہاں تو گناہ ہے نا، تو پھر اس سے ڈیلنگ نہیں کریں گے۔ اچھا، وہ جو دوسرا سوال ہے کہ بیچنے والا تو وہ ایسا چیٹر نہیں ہے، مطلب ایک اچھا خاصا دکاندار ہے، لیکن وہ جو مال بیچ رہا ہے وہ جس فرق سے بیچ رہا ہے وہ فرق شک میں مبتلا کر رہا ہے کہ یہ مال جو ہے جینن مال نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ 2 روپے کم میں، 3 روپے کم میں، عموماً مارکیٹوں میں 4 روپے کم میں بک جاتی ہے، وہ بہت زیادہ فرق سے مال بیچ رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ فرق اس بات کو مطلب شک میں ڈال رہا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ درست شاید نہیں ہے۔ اصل شریعت کا ایک قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، شک کے بنیاد پر مسائل کا، شک اور وہم کی بنیاد پر مسائل کا دارومدار نہیں رکھا جاتا۔ شرعی حکم مثال کے طور پر ایک مثال بیان کی گئی شرح مجلہ وغیرہ میں، بہت ساری کتابوں میں، کہ قاضی کے پاس گواہ آئے اور گواہ آ کر گواہی دے کر چلے گئے کہ جناب ہاں ہم نے دیکھا اس شخص نے یہ کام کیا، اس کے بعد وہ گواہ غائب ہو گئے، فیصلہ سے پہلے غائب ہو گئے، تو قاضی فیصلہ سناتے وقت یہ نہیں سوچے گا کہ ہو سکتا ہے گواہ واپس آئے میرے پاس اور آ کر یہ کہیں گے ہمیں جھوٹی گواہی دی تھی، نہیں، جہاں شک اور وہم کا معاملہ ہے اس پر دارومدار نہیں ہے، جہاں قرائن ہے، یقین ہے، ظن غالب ہے، وہاں پھر رکا جائے گا، باز رہا جائے گا۔ لیکن جیسے شروع میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا ہمیں کہ جہاں ہمیں ایسی کوئی بات پتہ چلے تو اپنی یونین سے یا چند بڑے لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ بعد میں مارکیٹ میں چونکہ میرا بھی رابطہ ہے تو ہوتا یہ کہ پھر لوگ آپ کے پاس ہی آتے ہیں کہ آپ تو عقل مند تھے، کیوں خرید لیا اتنا کم بھاؤ میں، اور آپ نے خرید لیا، اس کو آپ نے موقع دیا، اس نے دوسروں کو چیٹ کیا، تو یہاں وہ کاروباری حضرات میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں نا، یہ وہ آدمی کرے گا جس کو دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچانے کا درد ہو۔ صحیح، یہاں تو منہ کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ چوری کا مال ملے سستے میں ہم کمائیں، جی ٹھیک ہے نا، صاف چوری کا مال لوگ خرید لیتے ہیں، جہاں خدا ترسی ہوگی، جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ یہ کام کریں گے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین جو کاروباری حضرات سن رہے ہیں آج انشاءاللہ نیت کریں کہ اگر کہیں ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آج ہم نے سنا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت نرمی کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال کی طرف چلتے ہیں، مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے سے تاجر کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اناج مارکیٹ سے اپنا سوال لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور ہول سیلر، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ مدنی چینل کے سلسلے میں کون سا فیضان لوٹنا چاہتے ہیں، کس سوال کے ذریعے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر اوقات پارٹیاں، ہمارا کام ہے بروکر سے، بروکر سیمپل لے کے پارٹی کے پاس جاتا ہے، پارٹی کو سیمپل پسند آ جاتا ہے، پارٹی اس کو پکا لیتی ہے، مطمئن ہو جاتی ہے، ریٹ فائنل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا ایک سوال ہوتا ہے، بعض اوقات بہت کم لیکن اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار مجھے اس کی دیکھ کرنی ہے، ہم لوگ اس کو دیکھ کی پرچی بنا کے دے دیتے ہیں، دیکھ کی پرچی بنانے کے بعد اس کی پارٹی جا کے چیک کرتی ہے، دیکھ کرتی ہے، اگر تو مال سیمپل کے مطابق ہوا اور مارکیٹ اپنی جگہ برابر رہی یا مارکیٹ پلس ہو گئی تو سودا اٹھا لے گا، لیکن اگر ذرا سی مارکیٹ مائنس ہوئی تو وہ سودے سے بھاگ جاتا ہے۔ دیکھ کا کیا مطلب؟ دیکھ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک پارٹی کو سامنے کو مطمئن کرنا ہے کہ بھائی وہ جو سیمپل دکھا رہا ہے وہ اس کا دوسرا مال جو پورا مال ہے وہ سیمپل کے مطابق ہے یا نہیں ہے، دیکھ کا مقصد یہ ہے۔ ہمارے اسلام بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بروکر سے اس بات پر ڈیل ہوتی ہے کہ اگر تو مال آپ کی دیے گئے سیمپل کے مطابق ہوا تو ڈیل فائنل ہے۔ اب جو ہے وہ مال چیک کرنے کے لیے جانے میں 2-3 دن اگر گزر جاتے ہیں بعض اوقات، اب 2 کنڈیشن ہوں گی، یا تو مارکیٹ سسٹین رہے گی، برابر رہے گی، برقرار رہے گی اپنی جگہ پہ، یا شوٹ کر جائے گی، اوپر چلی جائے گی، پرائسز بڑھ جائیں گی۔ اس صورت میں تو وہ ڈیل ڈن کر دیتے ہیں، مال یعنی کہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ان 2-3 دنوں کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ گر جاتی ہے، پرائسز کم ہو جاتی ہیں، تو اب وہ بہانہ رکھ کر
کہ یہ چونکہ مال جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے سیمپل کے مطابق جو آپ نے ہمیں دکھایا تھا، اس لیے وہ سودا کینسل کر دیتے ہیں، جبکہ وہ مال سیمپل کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام بھائی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ ہمارے اسلام بھائی کی رہنمائی فرمائیں، اللہ ان کو اور ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔